بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ نساء 5واں سپارہ آیت نمبر 34 کا ایک ٹکڑا ہے۔ بات تو خیر یہاں سے شروع ہوئی ہے اور آیت قدرے بڑی بھی ہے، لیکن بات شروع ہوئی ہے کہ مرد جو ہیں وہ قوام ہیں، سردار ہیں، افسر ہیں، جو بھی آپ ترجمہ کریں، الرجال قوامون، ٹھیک ہے۔ مرد جو ہیں وہ قوام ہیں، کس پر ہیں؟ عورتوں پر ہیں، اور اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے۔ لیکن میں آپ کو بات جو سنانا چاہتی ہوں یہاں سے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اللہ نے فرمایا نیک بخت عورتیں ہیں، سو جو نیک بخت عورتیں ہیں وہ ادب والیاں ہیں، قانتات ہیں، شوہر کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا ہے، اللہ کی مدد، اس کی تائید کے ساتھ، اس کے حکم کے مطابق حفاظت کرنے والیاں ہیں، کس طرح سے اپنے آپ کی بھی اور اپنے شوہر کے گھر بار مال کی بھی، اس کے اولاد کی بھی حفاظت کرنے والیاں ہیں۔ خیال رہے کہ یہ آیت پوری نہیں ہے، بیچ کا تھوڑا سا حصہ ہے آیت کا، کیونکہ آیت بات شروع ہوئی رجال سے، مردوں سے بات شروع کی ہے اللہ نے، اور پھر بات ختم ہوئی ہے ان اللہ کان علیٰ کبیرا، کہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بلند اور بڑا ہے، وہی کبریائی، بڑائی، بلندی کا مالک ہے، سب کچھ اسی کے قبضے اور قدرت و اختیار میں ہے۔ ہمارے دور میں فی زمانہ فی الوقت بہت زیادہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یا جوائنٹ فیملی سسٹم ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اور اب ایک ایسا طوفان کھڑا ہو گیا ہے کہ یعنی سمجھ لیں، بہو کو میں کیا کہوں، یعنی بیٹے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اپنے ماں باپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ بیٹا جو ہے وہ شادی کے بعد وہ الگ ہو جائے، کہیں بھی چلا جائے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، یا ماں کو چھوڑ کر، یا والد کو چھوڑ کر، کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات بھی بالکل یعنی کہنا چاہیے کہ حقیقت ہے کہ ایک مرد کے لیے، ایک رجل کے لیے، رجال تو جمع ہے، ایک رجل کے لیے، ایک مرد کے لیے ماں باپ بھی اہم ہیں، ٹھیک ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں، لیکن اسی کے ساتھ اس کی بیوی بھی اہم ہے، ٹھیک ہے۔ اور بیوی کے ساتھ اگر بچے ہیں تو بچے بھی اتنے ہی اہمیت کے حامل ہیں، ٹھیک ہے۔ بچوں کو بھی پوری توجہ ملنی چاہیے اور بیوی کے بھی پورے حقوق ادا ہونے چاہیے، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ ماں باپ کو اگنور کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کچن الگ کر دیا جائے، پھر بھی علیحدگی یعنی آپ کو پوری یعنی کہنا چاہیے کہ ایک طرح سے علیحدگی کا حق حاصل ہو جاتا ہے اگر آپ کا کچن الگ ہو تو۔ لیکن ابھی جو ایک طوفان کھڑا ہے کہ مطلب ماں باپ کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں، کیونکہ بہو کو سرے سے آپ نے نکال دیا، الگ کر دیا کہ بہو کی تو کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ اب بیٹا تو کس کام کا رہ گیا؟ بیٹا تو ظاہر ہے باہر کا ہے۔ فی زمانہ جو ہمارے یہاں آپ کہیں روزگار کا جو سسٹم ہے وہ کس طرح کا سسٹم ہے، سب کو پتہ ہے کہ صبح سے جب ایک انسان چلا جائے روزی کمانے کی غرض سے، وہ چاہے تو اپنے ہنر کے ذریعے سے، یا اپنے کسی پیشے کے ذریعے سے، یا جیسے کہ ملازمت ہے، صبح 8 بجے سے لے کے رات پھر واپسی کا پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی 8 بجے آ رہا ہے، کوئی 10 بجے، کوئی 12 بجے، کوئی 1 بجے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ واپسی کب ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہفتے میں 1 دن یا 2 دن چھٹی کے ملتے ہیں، ظاہر ہے اس کے بھی بہت سارے کام اور آرام کا بھی وقت ہوتا ہے، وہ اس کا بھی حق ہے اپنا۔ اب یہ بتائیے کہ اب یہ ماں باپ بیچارے بوڑھے، اگر بوڑھے ہیں یا بیمار ہیں، ایک ہے یا دونوں ہیں، ان سے بچہ الگ ہو گیا، یا ہوتے ہوئے بھی اب بیوی بچوں کی کوئی ذمہ داری نہیں رہی اس ماں باپ کے لیے، اس کے بچوں پر، اس کی بیوی پر، اور پھر وہ ظاہر ہے ایک تھوڑی سی آمدنی میں سے اپنا خرچہ تھوڑا سا دے دے یا نہیں دے، اس کی مرضی ہے، ظاہر ہے بیوی بچوں سے پورا پڑے تو دے، اگر پورا نہیں پڑے تو نہیں بھی دیں۔ تو اب یہ ماں باپ کہاں جائیں؟ ماں باپ نے جنہوں نے اپنے یعنی سب کچھ کہنا چاہیے کہ کہہ سکتے ہیں قربان کر کے ہی بچوں کو بڑا کرتے ہیں، اور یقیناً بڑی محبت سے کرتے ہیں، اور سارے ماں باپ کرتے ہیں، کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے۔ تو اب جو ہمارے یہاں سسٹم چل رہا ہے یہ بڑا ایک عجیب و غریب سسٹم آ گیا ہے۔ لازمی بات ہے کہ اب وہی سسٹم چلے گا کہ ماں باپ کے لیے، یا کمزوروں کے لیے، یا ضعیفوں کے لیے اب اولڈ ہاؤسز بنا دیے جائیں، ٹھیک ہے، ان کو اس میں جمع کرا دیا جائے، جیسا کہ بہت سے لوگ کر بھی رہے ہیں۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے، ابھی ہم نے ریسنٹلی ابھی کئی لوگوں کو ہم نے ایسا سنا کہ ایک صاحب ہیں ان کے 2 بیٹے ہیں، ہمارے پرانے محلے کے جاننے والے ہیں، ملاقات ہوئی ابھی شادی میں، تو پتہ چلا ایک ماں کا انتقال ہو گیا ہے، صرف والد ہیں، 2 بیٹے ہیں، لیکن دونوں بیٹوں کی ذمہ داری وہ باپ نہیں ہے، ایک بیٹی ہے جو طلاق والی ہے، ایک بیٹی، تو اس کے ساتھ باپ جو ہے اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور صاحب ہیں، ہمارے درس کے حوالے سے ہم جانتے ہیں ان کو، ان کے 3 بیٹے ہیں،
اور 2 بیٹیاں بھی ہیں خیر. تو ان کے 3 بیٹے ہیں. وہ زندگی میں حصہ مانگ رہے ہیں والد سے اپنے. ایک نے تو اپنا حصہ لے کے الگ گھر کر لیا, ٹھیک ہے. 2 جو ساتھ رہتے تھے نیچے پر, یعنی 3 فلور پر 3 پورشن پہ گھر بنا ہوا تھا. ایک پورشن میں والد رہتے تھے, 2 پورشن میں 2 بیٹے رہتے تھے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. انہوں نے کہا بھائی ہماری ذمہ داری نہیں, چونکہ ساتھ میں رہتے تھے تو کبھی کوئی پانی دے دینا, کبھی کھانا دے دینا. ویسے عموماً جو ہے بیٹی کھانا پہنچاتی تھی. تو اب جو ہے کیا ہے جناب کہ وہ بہوؤں کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی کہ ظاہر ہے چونکہ ساتھ رہتے ہیں, کبھی بیمار ہو جاتے ہیں, کبھی نہ کبھی پوچھنا پڑ جاتا ہے, تو کہنے لگے ہمیں یہاں نہیں رہنا. وہ کہیں اور شفٹ ہو گئے. اب والد صاحب جو ہے بیچارے اکیلے اس گھر میں رہ گئے, دونوں بیٹے الگ ہو گئے. تو اب ان صورتوں میں آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے. اب وہ کہتے ہیں ظاہر ہے کہ بیوی کی میری ذمہ داری نہیں, اور ظاہر ہے میں نبھا نہیں سکتا, میں کر نہیں سکتا. بہت اچھے بیٹے بھی ایسے ہوتے ہیں بسا اوقات, مطلب جو ماں باپ بہت جن کو یعنی دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہمارا بیٹا بہت اچھا ہے اور میرے بغیر کھانا نہیں کھاتا, لیکن آہستہ 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 اس طرح سے اس کے اندر کچھ اثرات سرایت کر جاتے ہیں کہ پھر وہ ماں باپ کی طرف رخ نہیں کرتا. تو اب یہ ایسی صورتوں میں آپ بتائیے کہ کیا یہ بچے کامیاب ہو سکیں گے؟ کبھی آپ تصور کیجئے. کبھی یہ بھی تو وہ ان سے میں نے سنا ہے کہ وہ والد ان کو کہتے ہیں کہ میں کچھ ہو نہ ہو, میں اگر زندہ رہوں گا تو میں بچوں کو بتا کے جاؤں گا, اور اگر میں مر گیا تو میں وصیت کر کے جاؤں گا کہ دیکھو ماں باپ کی خدمت کرنا یا ساس سسر کی خدمت کرنا یہ بہوؤں پر اور بیٹوں پر حرام ہے, ٹھیک ہے. وہ ظاہر ہے اندر سے وہ اتنے ناراض ہیں, اتنے خفا سے ہیں, یا غصہ ہے ان کا اپنا, تو وہ اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ مطلب یہ میری وصیت ہے سب بچوں کے لیے کہ ان پر حرام ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں, یا بہو کے لیے حرام ہے کہ ساس سسر کو ایک گلاس پانی دے. تو یہ جو سسٹم ہے بڑا عجیب و غریب سسٹم نکل پڑا ہے, ٹھیک ہے. اب یہی بیٹیاں جو اپنے ماں باپ کو بہت زیادہ گلے سے لگا کے رکھتی ہیں, یہی بیٹیاں تو ہوتی ہیں جو کسی کی بہو یا کسی کی بیوی بنتی ہیں اور پھر وہ سسرال میں جا کے اپنے یہ کام کرتی ہیں. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں قانون کیا ہے. ہمارے یہاں قانون جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس, تو خیر بھینس تو بیچاری ایک ہی ہوتی ہے, بلکہ میں کہتے ہیں اگر لاٹھی اس کی مضبوط ہے نا تو بھینس کا پورا ریوڑ ہی اس کا ہے, ٹھیک ہے. جس کی لاٹھی مضبوط ہے بھینس کا پورا ریوڑ اس کا ہوتا ہے. ہر ایک اپنے وقت میں یعنی ظلم کا کہنا چاہیے کہ پورا ہر طرف یعنی جال بن دیتے ہیں اور جال بچھا دیتے ہیں. ظلم کا نیٹ ورک بہت وسیع ہے, اور یہ وہی لوگ کرتے ہیں کہ جن کا آخرت پر اور اللہ پر ایمان بہت کم ہی ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان تو کیا ہے, لیکن بالخصوص اپنے نبی داؤد علیہ السلام کی زبان مبارک سے 23ویں سپارے میں سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں بھی شراکت پر مبنی کوئی بھی کام ہو, کوئی بھی کاروبار ہو, وہاں پر ظلم ہی ہوتا ہے. تو داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب آپ سے فیصلے کا سوال ہوا تھا کہ اکثر حصے دار اور شریک ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں. پھر آپ نے ایک استثناء بھی دی, ایکسیپشن ہے کن لوگوں کے لیے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم, فرمائے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں, بہت ہی قلیل ہیں. ان کی تعداد دال میں یا آٹے میں نمک کے برابر یا اسی طرح کی ہے, سمجھ لیجئے. یعنی بہت ہی کم لوگ ہیں. وقلیل ما هم, بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو شراکت کے ساتھ حق اور عدل کرتے ہوں اور ظلم نہ کرتے ہوں. ایسے بہت تھوڑے لوگ آپ کو ملیں گے, اور فی زمانہ تو بہت ہی آپ کو یعنی ڈھونڈنا پڑے گا. شاید کہ لاکھ میں آپ کو ایک بندہ ایسا ملے کہ جو واقعی ایماندار ہو, امانت دار ہو, دیانت دار ہو, اور ایسی کوتاہیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہو, ٹھیک ہے. ایسے لوگ انسانوں میں بہت کم ہے. یہ کوتاہی عام ہو چکی ہے کہ ایک شریک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کرے, ٹھیک ہے. یہ لازمی بات ہے کہ ایک شریک دوسرے پر زیادتی کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ دوسرے کا حصہ بھی خود ہی ہڑپ کر جائے. حق نہیں دینا چاہتا, حق لینا چاہتا ہے. لیکن اگر اس سے بچا ہوا ہے کوئی, تو وہ کون لوگ ہیں جو بچے ہوئے ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان والے بھی ہیں اور عمل صالح کے خوگر بھی ہیں, عمل صالح بھی کرنے کا شوق بھی رکھتے ہیں. تو ایسے لوگ اخلاقی کوتاہی سے بچ جاتے ہیں. اہل ایمان ہی محفوظ ہیں, کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اور عمل صالح کے وہ کیا ہوتے ہیں؟ پابند ہوتے ہیں. اس لیے کسی پر زیادتی کرنا اور دوسروں کا مال ہڑپ کر جانے کی کوشش کرنا ان کے مزاج میں شامل ہی نہیں ہوتا. وہ تو بیچارے دینے والے ہوتے ہیں. ایمان والے, نیک عمل والے کیا کرتے ہیں؟ دینے والے ہوتے ہیں. وہ تو زکوٰۃ ہی نہیں دیتے, صدقات بھی دیتے ہیں, خیرات بھی دیتے ہیں. وہ لینے والے نہیں ہوتے, وہ دینے والے ہوتے ہیں. کبھی وقت پڑ جائے, اللہ معاف کرے, تو وہ ظاہر مجبوراً لے بھی لیتے ہیں, لیکن وہ لینے کو پسند نہیں کرتے.
ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایسے بلند کردار کے لوگ بہت تھوڑے ہی ہوتے ہیں، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں، ہر زمانے میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں، نہ کے برابر. یہاں فرمانبردار بیوی کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ وہ صالحات ہوتی ہیں، قانتات ہوتی ہیں، حافظات ہوتی ہیں، اور ضروری نہیں کہ شوہر کی موجودگی میں، شوہر ہو یا نہ ہو، وہ حاضر ہو یا غائب ہو، وہ ہر صورت میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی مدد سے وہ اپنے شوہر کے گھر بار کی دیکھ بھال بھی کرتی ہیں، حفاظت بھی کرتی ہیں. اب آئیے یہ دیکھیے کہ کیا جوائنٹ فیملی سسٹم ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو میں نے جتنا اب تک پڑھا ہے، جتنا نتیجہ اخذ کیا ہے، وہ میری تو یعنی کہنا چاہیے کہ آبزرویشن یہی ہے کہ اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہی ہے. ٹھیک ہے. اسلام نے تو کسی کو الگ کیا ہی نہیں. اسلام تو پڑوسیوں کے حقوق بھی بتاتا ہے کہ وہ مومن ہی نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھا لے، اس کا پڑوسی بھوکا رہے. اسلام نے تو کہا کہ آپ جب سالن پکائیں تو شوربہ بڑھا لیں، سالن پتلا کر دیں، اسے پانی زیادہ ڈال دیں، اپنے پڑوسی کو بھی دے دیں. اپنے خادم جس سے کھانا پکوایا اس کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیں. اگر اتنا کھانا نہیں ہے تو کم از کم ایک دو لقمہ بھی اس کے منہ میں ڈال دیں، تاکہ اس نے خوشبو پائی ہے، اس نے پکانے کی زحمت اٹھائی ہے، تو بیچارہ وہ تھوڑا سا تو ذائقہ بھی چکھ لے نا. تو اگر آپ اس کو ایمانداری کے ساتھ اس کا حق ادا کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ وہ خیانت کرنے سے بہرحال ڈرے گا. ٹھیک ہے. کچھ نہ کچھ اس کی غیرت جو ہے اس کو جو ہے بیدار کرے گی کہ نہیں، یہ ان صاحب نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے، ان کے ساتھ میں خیانت کروں مناسب نہیں ہے. تو اسلام نے تو بڑے حقوق بتائے، راہگیر کے حقوق بتائے، اسلام نے مسافروں کے، مہمانوں کے حقوق بتائے. اگر ایک حق نہیں بتایا تو ساس سسر کا کوئی حق نہیں بتایا. تو بہرحال اسلام نے تو بہت حقوق بتائے ہیں. صحابہ کرام، ہاں کچن الگ کرنا ہے آپ کر لیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو گھر بھی الگ کرنا ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، آپ گھر بھی الگ کر لیں. ٹھیک ہے. اوپر نیچے کر لیں. ماں باپ نیچے رہتے ہیں آپ اوپر رہ لیں، ماں باپ اوپر رہتے ہیں آپ نیچے رہ لیں. یعنی اگر کئی فلور ہیں آپ کے گھر کے، عموماً ہوتے ہی ہیں، 2-3 فلور تو ہوتے ہی ہیں گھر کے، یا 2-3 پورشن ہوتے ہیں. اگر نہیں بھی ہے، اگر آپ مالدار ہیں تو آپ برابر میں کہیں گھر لے لیں، یا ارد گرد محلے میں قریب میں کہیں گھر لے لیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ بیوی کی خواہش پورا کرنا چاہتے ہیں، الگ کرنا چاہتے ہیں، کر دیں. لیکن اتنی ذمہ داری تو کریں کہ اپنے ماں باپ کو روٹی پہنچا دیں، کھانا پہنچا دیں، کوئی خادم رکھ دیں اگر آپ کے پاس گنجائش ہے. نہیں ہے تو پھر آپ خود یہ ذمہ داری اٹھائیں نا. آپ نے اپنے بہنوں کے حوالے اپنے ماں باپ کو کر دیا. کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ کو یہ حیا نہیں آئی کہ وہ ماں باپ جنہوں نے ہمیں 25 سال ہمارے لیے خدمت کی، 25 سال، بچے بڑے مطلب کہنا منہ کھول کر منہ بھر کے کہہ دیتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ 25 سال ان ماں باپ نے انہی ہاتھوں سے، انہی اپنے یعنی کہنا چاہیے اعضاء سے ہماری خدمت کی ہے، اور ہمیں مطلب اپنے طور پر جتنا ان کے پاس تھا سب کچھ لگا دیا. آج ہم کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. تو خیر بہرحال یہ باتیں اپنی جگہ ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کچن الگ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہوگا. لیکن اگر میری رائے آپ پوچھیں کہ کیا جوائنٹ فیملی سسٹم ہونا چاہیے یا الگ الگ، تو قرآن مجید کے جو سورہ سعاد کی میں نے داؤد علیہ السلام کے جو بیان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر نقل فرمایا ہے، اس کی روشنی میں دیکھیں گے تو میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ بالکل الگ الگ رہیں، بہت دور دور رہیں. نہ ساس کو بہو کی بھنک لگے، نہ بہو کو ساس کی بھنک لگے. کیونکہ جس کو بھی بتایا میں نے، جس کو بھی موقع ملے گا ایک دوسرے پہ ظلم ہی کریں گے. بہو کو موقع ملے گا بہو ظلم کرے گی، ساس کو موقع ملے گا ساس ظلم کرے گی. الا یہ کہ وہ ایمان والے ہوں، اللہ تعالیٰ سے واقعی وہ ڈرتے ہوں، خلوت اور جلوت دونوں میں، کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں. کیونکہ دکھاووں کو جو یہ ہوتے ہیں نا آپ کے ریپر، جو دکھاووں کے آپ کے یہ پیکنگ پیپرز ہوتے ہیں نا، یہ بہت جلدی آپ اتار کے پھینک دیتے ہیں. کتنی دیر آپ اس کو قائم رکھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ دکھاوٹی باتیں نہیں چلتی. تصنع و بناوٹ جو تھوڑی دیر ہی رہتی ہے، وہ بہت جلدی یعنی کہنا چاہیے کہ وہ میک اپ ایسا ہوتا ہے بہت جلدی دھل جاتا ہے، حقیقت سامنے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ جو ہے کب تک آپ اس کے سرخی پاؤڈر کے ذریعے سے خوبصورت بننا چاہیں گے؟ یہ سرخی پاؤڈر تو بہرحال اتر ہی جاتا ہے نا. خیر بات ہماری کافی طویل ہو گئی، لیکن یہ ٹاپک بھی بہت طویل ہے. لازمی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ گھر کا ایک ایک دن بڑا قیمتی ہوتا ہے. مسلمانوں کا وقت تو بڑا قیمتی ہوتا ہے، ایک ایک دن بہت قیمتی ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے سسرال میں اگر آپ نے 1 سال وقت گزارا تو ٹاپک کتنا بڑا ہوگا، سوچیے تھوڑی دیر کے لیے. یا اگر آپ نے ماں باپ پہ ظلم کیا تو کتنا بڑا ٹاپک ہوگا. یا یہ کہ اگر آپ نے جو ہے اپنے بچوں پہ ظلم کیا تو کتنا بڑا ہے. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں خود ہی. تو یہ موضوع بہت طویل ہے. اب آپ کو میں حدیث شریف دکھاتی ہوں. یہ مسلم شریف کی 3649 ہے حدیث نمبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان یہاں پر بیان کیا گیا ہے. فرمایا الدنیا متاع، دنیا کیا ہے؟ ایک متاع ہے، نفع کی چیز ہے. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا کی بہترین متاع، خیر متاع الدنیا، خیر آپ کو پتہ ہے کہ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. خیر، دنیا کی بہترین خیر کیا ہے؟ دنیا کی بہترین خیر نیک صالحہ بیوی ہے. ٹھیک ہے. عورت اگر آپ مراد لیں گے تو عورتیں تو ساری پھر رہی ہیں نا. اگر آپ کو نصیب سے نیک بیوی مل گئی نا
تو آپ کو بہترین متاع دنیا کی مل گئی. نفع، متاع کیا ہے؟ نفع، فائدہ، مفید، آپ اس کا جو بھی اردو میں اچھا آپ ترجمہ کر سکیں. تو اب آپ یہ بتائیے کہ ایک عورت جب اپنے شوہر کے لیے اس کے ماں باپ کو راضی کرنے میں مددگار ہی نہ ہو، کیسی متاع ہوگی وہ؟ کیسے وہ خیر والی متاع ہو سکتی ہے کہ جب وہ شوہر اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے جہنم میں ہی چلا جائے تو پھر وہ عورت کیسے خیر ہوگی؟ ٹھیک ہے، وہ نہ دنیا کی خیر ہو سکتی ہے نہ آخرت کی خیر ہو سکتی ہے. آپ اس کو سوچ سکتے ہیں. مزید آئیے کہ آدھے درجن سے زائد مسلم شریف میں اور 1 درجن سے زائد بخاری شریف میں جو حدیث موجود ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں. یہ مسلم شریف ہے، حدیث نمبر ہے 3636. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا. کہیں پر یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ مطلب جانے میں جلدی تھی. میں نے بتایا نا آپ کو کہ یہ حدیث مسلم شریف میں آدھے درجن سے زائد مقام پر ہے اور بخاری شریف میں 1 درجن سے زائد مقام پر ہے. تو الفاظ ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ بیان کرنے والے الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں نا. کبھی آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، کبھی آپ نے کہا اچھا ہے، بتا دیتے ہیں اسی لفظ کو. تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے سوال کیا نکاح کے بارے میں، یا جب انہوں نے خود بتایا کہ یا رسول اللہ جلدی کی وجہ یہ کہ میں نے نکاح کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کس سے کیا ہے، باکرہ یا بیوہ سے؟ یعنی کماری سے کیا ہے یا سیبہ سے؟ بیوہ سے یا سیبہ سے، مطلب بیوہ سے یا کماری سے. تو آپ نے عرض کیا، جابر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ میں نے جو ہے وہ بیوہ سے کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ترغیب دلاتے ہوئے فہلا بکرن، یعنی آپ نے بکرن سے کیوں نہیں کیا، یعنی کماری سے باکرہ سے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ لازمی بات ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بیوہ اور باکرہ میں یعنی کماری میں فرق ہوتا ہے. تو انہوں نے جو وجہ بتائی وہ سنیے. میری کئی بہنیں ہیں، ٹھیک ہے، سو مجھے خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے ان کی پرورش سے مانع ہو جائے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ خیال ہے تو خیر. تو آپ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ تم نے کیا کیا، اس پہ بوجھ ڈال دیا. اور 9 بہنوں کا ذکر ہے اور کہیں 7 کا بھی ذکر ہے. تو اس پر علماء نے فرمایا کہ غالباً 2 کی شادی ہو گئی ہوگی، تو اس لیے کہیں 7 اور کہیں 9 کا ذکر کیا ہے. کہیں پہ ظاہر 2 کی تو ذمہ داریوں سے آپ فارغ ہو چکے تھے، لیکن 7 تو ساتھ میں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیا کیا تم نے کہ ان پر اتنا بڑا بوجھ ڈال دیا ایک خاتون کو لا کر. عورت کی تو ذمہ داری نہیں، بیوی کی تو ذمہ داری نہیں ہے، ماں باپ ذمہ داری نہیں ہے تمہارے، تو پھر یہ کہ بہنیں کہاں سے ذمہ داری بن گئیں. ٹھیک ہے. تو اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ترغیب دلائی. ٹھیک ہے. عورت سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے دین کے لیے، مال کے لیے، جمال کے لیے. سو تم دین کو مقدم رکھو. ٹھیک ہے. ورنہ کیا ہوگا، تمہارے ہاتھ میں خاک بھر جائے گی، یعنی تمہاری مٹی پلید ہو جائے گی. نہ تم دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے رہو گے. پھر آپ ترتیب کے ساتھ یہ آپ دیکھتے جائیے، یہ حدیث دیکھتے جائیے. پھر یہاں بھی وہی حدیث ہے، پھر یہاں بھی وہی حدیث ہے، پھر آگے بھی وہی حدیث ہے. اور یہاں بیان ہے کہ ایسی عورت لاؤں جو ان کی خدمت کرے. کس کی؟ بہنوں کی. کتنی بہنوں کی؟ 7 بہنوں کی. پھر حدیث نمبر 3639 پر دیکھیے کیا فرمایا. فرمایا کہ جو ان کی خدمت کرے ان کی کنگھی کرے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ خوب کیا، اسبتا. یہاں پر حدیث کے الفاظ میں اسبتا ہے، یعنی کیا ہے ترجمہ اس کا؟ خوب کیا، تم نے خوب کیا. لیکن دوسری جگہ احسنتا بھی ہے اور دوسرے الفاظ بھی ہیں. احسنتا یعنی تم نے بہت اچھا کیا، بہت خوب کیا. یہ اتنی زیادہ ڈیٹیل یا اتنی زیادہ تفصیل اور یا حدیث کے حوالے دکھانا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے سامعین ہیں، سننے والے ہیں، ان کو تشفی ہو جائے. اور مزید تشفی کے لیے اگر وہ چاہتے ہیں تو ری چیک کر لیں کہ حدیث نمبر کیا ہے. 1-2 نمبر آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے کیونکہ پرنٹنگ میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. یہاں دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کو جلدی کس بات کی ہے؟ ما یعجلک یا جابر، اے جابر آپ کو جلدی کس بات کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اے جابر تمہیں کیا جلدی ہے؟ فرمایا میں نے عرض کیا رسول اللہ میری نئی شادی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے وہی سوال دہرایا جو ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے. پھر حدیث نمبر 3641 میں بھی دیکھ لیجئے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوہ سے نکاح کرنے کا یعنی سبب بیان کیا کہ میری کئی بہنیں ہیں. تو فرمایا کہ میں نے ایسی عورت سے نکاح اس لیے کیا، میں نے یہ چاہا کہ ان سب کو جمع رکھے، یعنی بکھرنے نہ دے، پریشان نہ ہونے دے، ان کی کنگھی کرے اور ان کی خدمت کرے. ٹھیک ہے. یہ بخاری شریف ہے اور حدیث نمبر ہے 4052. یہ حدیث نمبر ہے 4052. یہاں پر بھی اسی سے یعنی ریلیٹڈ بیان ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری 9 بہنیں ہیں. ٹھیک ہے. کتنی بہنیں ہیں؟ 9 بہنیں ہیں. والدہ کا بھی انتقال ہو چکا ہے اور والد صاحب احد کی لڑائی میں شہید ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نے مناسب نہیں خیال کیا کہ انہی جیسی نا تجربے کار لڑکی. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے شادیاں جلدی ہوتی تھیں، کم عمری میں. ٹھیک ہے. 15 سال، 14 سال، 18 سال، یہ یعنی بہت زیادہ ہو جاتا تھا. بس اتنا ہی ہوتا تھا کہ وہ نکاح ہو جایا کرتا تھا کنواری بچیوں کا. ٹھیک ہے.
تو اب ظاہر ہے اس ایج میں اتنی زیادہ بچیوں کو سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ اپنے جیسے یعنی 18 سال کی بچیوں کو سنبھال لیں. اب بیوہ ہوگی تو لازمی بات ہے کہ ایک تجربے سے بھی گزر چکی ہے اور اس کی ایج بھی تھوڑی زیادہ ہو چکی ہے. تو اس لیے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ خیال کیا کہ انہی جیسی ناتجربہ کار لڑکی ان کے پاس لا کر بٹھا دوں. یہ اس کو انہوں نے نامناسب سمجھا. ٹھیک ہے, اس کو مناسب نہیں خیال کیا, بلکہ ایسی عورت لاؤں جو ان کی دیکھ بھال کر سکے اور ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم نے اچھا کیا. ترجمے میں بھی ہے. ٹھیک ہے, قالا, آپ نے فرمایا اصبتا, آپ نے اچھا کیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان احادیث کا میں احاطہ نہیں کر سکتی, کم از کم ایک نشست میں تو نہیں کر سکتی, اتنی زیادہ کثیر تعداد میں یہ احادیث موجود ہیں. بخاری شریف کی 3 جلدیں ہیں, تینوں جلدوں میں آپ کو بے شمار احادیث ملیں گی. ٹھیک ہے, تو اب آپ یہ بتائیے کہ اگر ماں باپ ذمہ دار, ساس سسر کا کوئی رشتہ نہیں, ان کی وہ کوئی ذمہ داری نہیں, تو بہنیں کہاں سے ذمہ داری بن گئی؟ پھر آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک والدہ تھی, اور وہ اکثر و بیشتر کہاں ہوتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے. کہاں ہوتے تھے؟ جنگوں میں ہوتے تھے. گھر میں کون ہوتا تھا؟ بیوی بچے ہوتے تھے. ان کی دیکھ بھال کون کرتا تھا؟ پتہ ہے, مدینے میں تھی, ان کا انتقال بھی مدینے میں ہوا ہے. ان کی قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے بھی ہیں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان بھی تھی. تو اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی خدمت کے لیے کون تھا, ان کی دیکھ بھال کون کرتا تھا. بے شمار چیزیں ہیں جس کو آپ اگر نتیجہ نکالیں گے تو آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ ہمیں کس طرح سے آہستہ 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 ہمیں خیر خواہی کے کاموں سے بھی دور کیا جا رہا ہے, اور آہستہ آہستہ ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ ہمیں گمراہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے, ہماری نسلوں کو برباد کیا جا رہا ہے, ہمارا جو ایک خیر خواہی والا سسٹم ہے اس کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے. جب آپ دیکھیں کہ یہ یعنی آپ نے الگ الگ بانٹ دیا, ایسا آپ نے کر دیا کہ 2 کشتیاں کر دیں اور ایک ملاح, اب یہ اس کو چلائے کہ اس کو چلائے؟ آپ سوچ سکتے ہیں نا, چلانے والا ایک ہے, کشتیاں 2 ہیں, کیسے چلیں گی؟ آپ نے کبھی سوچا؟ ایک ملاح 2 کشتیوں کو نہیں چلا سکتا, ایک بیوی ہے, ایک کشتی بیوی ہے, ایک کشتی اماں ابا ہے, کیسے چلے گی؟ آپ سوچ سکتے ہیں. لیکن پھر بھی جس کی لاٹھی اس کے بھینس والے قانون کے تحت میرا مشورہ سب کو یہی ہے کہ الگ الگ رہو, بہت دور دور رہو. ٹھیک ہے, ایک دوسرے کی نہ ہوا لگے نہ بھنک لگے. ٹھیک ہے, نہ خوشبو آئے. تو میرا کوئی یہ ایسا ارادہ نہیں, کیونکہ ساسیں بھی ہیں جو وہ بھی بہت ظالم ہیں, ایسی بات نہیں ہے. جب موقع مل جائے, آج کل موقع نہیں ملتا, لیکن جسے آج کل بھی موقع مل جائے, بے شک بہت پڑھی لکھی ہوں, بے شک وہ بہت ماڈریٹ ہوں, بے شک وہ بہت روشن خیال ہوں, بہت بسا اوقات نمازی اور دیندار بھی کہلانے والے ہوتے ہیں, لیکن وہ ظلم سے باز نہیں آتے. ان کا دین صرف نماز روزے اور حج تک محدود ہوتا ہے. ان کا دین وہ جو آپ کی معاملات کی جو دنیا میں آپ دیکھیں گے تو بہت دور ہوتے ہیں وہ اس سے. لیکن بس بات ہوئی للمتقین, لیکن جو متقی ہیں ان کا معاملہ الگ ہے. تو اگر آپ متقی ہیں تو ٹھیک ہے. اگر آپ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک اللہ سے ڈرنے والا ہے, واقعی وہ حقوق ادا کرنا چاہتا ہے اگلے کا, اور دوسرا نہیں ہوتا, تو اگر اس کے اندر اتنی کریج ہے کہ ہاں وہ برداشت کر سکتا ہے, جھیل سکتا ہے اپنے اوپر کہ بھائی ٹھیک ہے, یہ میرے ساتھ جو بھی کرے مجھے تو اللہ کا حکم پورا کرنا ہے, تو ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر بہتر یہ ہے کہ آپ دور رہ کے ہی خدمت کر دیں, دور رہ کے جو کچھ ہو سکے خیر خواہی کر دیں. لیکن بہرحال خواتین کو ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ بیٹے کو ماں باپ سے جدا کبھی نہ کریں. یاد رکھیں یہ ایسی سزا ہے کہ دنیا ہی میں بھگت لینی پڑے گی, اور دنیا ہی میں یہ سزا آ جاتی ہے. کبھی بھی ایسا نہ کریں. آپ کی مرضی, آپ پوچھیں آپ نہ پوچھیں, لیکن کم از کم کسی بیٹے کو اس کے ماں باپ سے دور نہ کریں. یہ آپ بیٹے کے ساتھ, اپنے شوہر کے ساتھ نہیں, اپنے ساتھ ہی خیر خواہی کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. باقی انشاءاللہ ہم آئندہ اس پر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھدار بنائے اور دیندار بنائے اور خیر خواہی کرنے والا بنائے.